چلے گا، اس دن لوگ فوری طور پر اس دنیا سے نکلنے کی تیاری کریں گے، بلکہ حالات یہ ہوں گے، اللہ اکبر، لوگ پاگل ہو جائیں اگر جنت کا ذکر سنیں۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ اکبر کہ اگر کوئی جنت کی حور صرف اپنا کنگن اس دنیا کے اندر یوں کر دیں، یعنی کہ اس کی کلائی کا پہنا ہوا کنگن صرف اس کو وہ ایک جھلک یوں کرے تو پوری دنیا کے انسان اس کی روشنی اور اس کی انوار و تجلیات کی تاب نہ لا کر ساری دنیا کے انسان اندھے ہو جائیں، یہ کیفیت ہے اس کی۔ اور اللہ اکبر، جنت کی نعمتوں کا حال یہ ہے کہ جیسے دنیا کے اندر ایک انسان 2-3 کپڑے پہنتا ہے تو اندر والا کپڑا نظر نہیں آتا، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے اندر اللہ پاک ایک ایک جنتی کو 70 لباس پہنائے گا، لیکن پہلا لباس بھی نظر آئے گا اور آخری لباس بھی نظر آئے گا، یعنی 70 کے 70 لباس نظر آئیں گے۔ وہاں کھاؤ گے تو کوئی بدہضمی نہیں ہوگی، اور پھر وہاں حوروں کے ساتھ زندگی ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہاں تک فرمایا گیا کہ جو بندہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی کہ کوئی حسن، کسی عورت کا، اجنبی عورت کا حسن اس کے سامنے ہوتا ہے، اور وہ صرف جو ہے یہ سوچ کر کے اپنی نظر پہ کنٹرول کر لے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسی وقت اللہ اس کا 360 جنتی حوروں کے ساتھ نکاح فرما دیتا ہے، اسی وقت نکاح ہوتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، نگاہ پر کنٹرول کیا اور جنتی حوروں کے ساتھ نکاح ہوا۔ اس کا مطلب اگر انسان روزانہ نظروں پہ کنٹرول کرے تو روزانہ اس کا نکاح جنتی حوروں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ بات معاذ اللہ جیسے کہ غالب جیسے لوگوں کی زبان سے نکل گیا کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے، واللہ یہ کوئی دل کو بہلانے کی بات نہیں ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ بلکہ جنت اتنی خوبصورت ہے کہ ادریس علیہ السلام گئے تو واپس لوٹ کے نہیں آئے، اتنی خوبصورت ہے جنت۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، یہاں ایک بات اور عقیدے کی عرض کر دی جائے کہ جب جنت اتنی خوبصورت ہے کہ ادریس جیسا نبی جا کر کے واپس نہیں آتا ہے، اور جنت بنتی کیسے ہے یا جنت سجتی کیسے ہے، تو اللہ اکبر، میرے امام جنت کی روشنی اور اس کی سجاوٹ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بچا جو تلوے کا ان کے دھون، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، ان کے تلووں کا دھون بچتا ہے تو جنت کا رنگ روغن بنتا ہے۔ اللہ اکبر، جب تلوے کے دھون کے رنگ اور روغن سے سجی جنت کا حال یہ ہے تو حسن مصطفیٰ جان رحمت کا حال کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ آپ تصور فرمائیں کہ جس کے تلووں کے دھون سے رنگ و روغن جس کا بنے، جب وہ جنت کی سجاوٹ اور حسن کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، اور یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کیا حسن
کی روشنی اور اس کے انوار و تجلیات کی تاب نہ لا کر ساری دنیا کے انسان اندھے ہو جائیں، یہ کیفیت ہے اس کی۔ اور اللہ اکبر، جنت کی نعمتوں کا حال یہ ہے کہ جیسے دنیا کے اندر ایک انسان 2-3 کپڑے پہنتا ہے تو اندر والا کپڑا نظر نہیں آتا، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے اندر اللہ پاک ایک ایک جنتی کو 70 لباس پہنائے گا، لیکن پہلا لباس بھی نظر آئے گا اور آخری لباس بھی نظر آئے گا، یعنی 70 کے 70 لباس نظر آئیں گے۔ وہاں کھاؤ گے تو کوئی بدہضمی نہیں ہوگی، اور پھر وہاں حوروں کے ساتھ زندگی ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہاں تک فرمایا گیا کہ جو بندہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی کہ کوئی حسن کسی عورت کا، اجنبی عورت کا حسن اس کے سامنے ہوتا ہے، اور وہ صرف جو ہے یہ سوچ کر کے اپنی نظر پہ کنٹرول کر لے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسی وقت اللہ اس کا 360 جنتی حوروں کے ساتھ نکاح فرما دیتا ہے، اسی وقت نکاح ہوتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، نگاہ پر کنٹرول کیا اور جنتی حوروں کے ساتھ نکاح ہوا۔ اس کا مطلب اگر انسان روزانہ نظروں پہ کنٹرول کرے تو روزانہ اس کا نکاح جنتی حوروں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ بات معاذ اللہ جیسے کہ غالب جیسے لوگوں کی زبان سے نکل گیا کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے، واللہ یہ کوئی دل کو بہلانے کی بات نہیں ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ بلکہ جنت اتنی خوبصورت ہے کہ ادریس علیہ السلام گئے تو واپس لوٹ کے نہیں آئے، اتنی خوبصورت ہے جنت۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، یہاں ایک بات اور عقیدے کی عرض کر دی جائے کہ جب جنت اتنی خوبصورت ہے کہ ادریس جیسا نبی جا کر کے واپس نہیں آتا ہے، اور جنت بنتی کیسے ہے یا جنت سجتی کیسے ہے، تو اللہ اکبر، میرے امام جنت کی روشنی اور اس کی سجاوٹ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بچا جو تلوے کا ان کے دھون، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روگن، ان کے تلووں کا دھون بچتا ہے تو جنت کا رنگ روگن بنتا ہے۔ اللہ اکبر، جب تلوے کے دھون کے رنگ اور روگن سے سجی جنت کا حال یہ ہے تو حسن مصطفیٰ جان رحمت کا حال کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ آپ تصور فرمائیں کہ جس کے تلووں کے دھون سے رنگ روگن جس کا بنے، جب وہ جنت کی سجاوٹ اور حسن کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، اور یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کیا حسن مصطفیٰ کی شان ہوگی۔ لیکن میں جنت کا تذکرہ کر رہا تھا اور وہ مالک جنت ہے، مصطفیٰ جان رحمت مالک جنت ہے، اس لیے کہ آپ نے اصلاح معاشرہ کے ساتھ ساتھ عظمت مصطفیٰ جان رحمت کا تذکرہ بھی رکھا ہے۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں واللہ کوئی دنیا میں اصلاح ہو ہی نہیں سکتی جس میں ذکر مصطفیٰ جان رحمت نہ ہو۔ سب سے پہلے ذکر مصطفیٰ جان رحمت ہے، ذکر مصطفیٰ جان رحمت کے بغیر نہ کوئی ذکر ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی عبادت کی لذت ہے۔ بلکہ اللہ نے تو یہ فرمایا محبوب میں نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے لیے تیرا ذکر بلند کیا۔ کیسے بلند کیا؟ فرمایا جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں